بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاورہم فی الامر وقال تعالی وامرهم شورى بینہم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب بھی ہم کوئی کام یا کسی بڑی چیز کا آغاز کرتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا یا ناکام ہوں گا، پتہ نہیں یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، ممکن ہے کہ آگے مجھے نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تو اس طرح کے خیالات ذہنوں میں آتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی ارشادات کی روشنی میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام کرو یا کوئی فیصلہ کرو تو اس کام سے پہلے 3 چیزوں کا اہتمام کرو، تو دل میں جو خیالات آ رہے ہیں نقصان کے، ان خیالات سے محفوظ بھی رہو گے اور وہ کام کامیابی تک جائے گا۔ تو شریعت ہماری اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے کہ اپنے کاموں کے آغاز سے پہلے، اپنے اہم امور کو انجام دینے سے پہلے، اپنے اہم فیصلے کرنے سے پہلے، زندگی کے فیصلے کرنے سے پہلے، کام کاروبار ملازمت کے فیصلے کرنے سے پہلے، بچے بچیوں کی شادیوں کے کرنے سے پہلے 3 چیزوں کا اہتمام کیا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، نیک لوگوں کی خوبیاں ہیں کہ وہ اپنے کاموں کے آغاز سے پہلے مشورہ کیا کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز جس کے اختیار کرنے سے ہم نقصانات سے محفوظ رہیں گے اور کامیابی تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، وہ ہے استشارہ، مشورہ۔ وشاورہم فی الامر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ گزشتہ درس میں مشورے سے متعلق تفصیلی بات ہوئی تھی، البتہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہوں، کسی اہم فیصلہ یا کوئی بھی اہم امور انجام دینا ہو، تو جو سمجھدار، دیندار اور اس معاملے کو جاننے والے ہوں، سمجھنے والے لوگ ہوں، ان سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے۔ فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ بعد کے نقصان اور شرمندگی سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث میں آیا بھی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی استخارہ کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، مشورہ کرنے والا اس کو شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہیں ہوتا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ہم اپنے کاموں کے آغاز میں مشورہ کریں گے تو بعد کی جو شرمندگی اور ندامت ہوگی میں نے کیوں ایسا کام کیا، نہیں کرتا تو بچ جاتا، اس سے محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ جب سمجھدار، دیندار لوگوں سے پوچھیں گے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ یقیناً اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اچھا مشورہ دیں گے کہ یہ کام مت کرو، پہلے بھی کئی سارے لوگوں نے کیا، نقصان اٹھایا، تم بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں عجیب دور ہے، ہر ایک دوسرے کے پیچھے چل رہا ہے کہ کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا خود بھی کرنا شروع ہو گئے، نہ اس کے بارے میں مشورہ کیا، نہ استخارہ کیا، بس شروع ہو گئے۔
جس طرح اس نے نقصان اٹھایا خود بھی نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ نقصان اٹھانے کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر سے مشورہ ختم ہو گیا۔ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں کہ ایمان والو نقصان سے بچنے کے لیے، شرمندگی سے بچنے کے لیے، ندامت سے بچنے کے لیے مشورہ کر لیا کرو۔ دوسری چیز جس کا حکم ہے وہ ہے استخارہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کا طریقہ ایسے سکھاتے ہیں جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے ہیں، یعنی ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا طریقہ ایسے سکھاتے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے ہیں۔ ہم میں سے شاید بہت کم لوگ ہوں گے جن کو استخارے کی دعا یاد ہوگی، کیونکہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ استخارہ ہم خود کرتے نہیں، دوسروں سے کرواتے ہیں۔ شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ استخارہ خود کرو۔ استخارے سینٹر کھل گئے ہیں، فیسیں جمع کراتے ہیں، وہ ہمارے استخارے نکالتے ہیں۔ استخارے کی دعا کا مفہوم تو یہ ہے کہ اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں آپ سے مشورہ مانگتا ہوں۔ تو وہ جو استخارہ کرنے والا ہے وہ اپنے لیے مانگے گا، ہمارے لیے مانگے گا۔ کہتے ہیں ہمیں تو استخارہ کرنا آتا نہیں ہے۔ استخارے میں نہ خواب کا دیکھنا ضروری ہے، نہ آسمان سے کوئی آواز کا آنا ضروری ہے، کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ مسنون طریقہ اختیار کرنا ہے، دعائے استخارہ پڑھ کے سو جائیں، دل میں رجحان آ جائے جس طرف وہ کر لیں۔ اور اس سے آسان طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل استخارے کی پڑھیں، اور اس کے بعد نماز کے بعد دعا کریں اللہ سے۔ دعائے استخارہ یاد نہیں ہے تو اس کا مفہوم عرض کر دیں کہ اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ یہ کام میں مجھے نفع ہوگا نقصان ہوگا، آپ جانتے ہیں اس کام میں نفع ہے یا نقصان ہے۔ اللہ اگر اس کام میں نفع ہے تو میرے دل میں ڈال دیجیے، میں اس کام کو کر لوں، ساری آسانیاں پیدا کر دیں، اور اگر اس کام میں نقصان ہے تو اللہ مجھے بچا لیں۔ یہ استخارے کی دعا کا مفہوم ہو گیا، اور کتنا آسان ہو گیا کہ 2 رکعت پڑھ لی۔ اب کیا ہوگا کہ اس کی برکت سے دل میں اللہ خیال ڈالیں گے کر لو یا نہ کرو۔ بہت سارے اکابرین کا یہ معمول رہا، اور وہ کہتے ہیں جب ہم کسی کام سے پہلے استخارہ کر لیتے ہیں تو بعض دفعہ دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کر لو یا نہ کرو۔ یہ ان لوگوں کے دلوں میں آتا ہے جن کی زندگی کا معمول ہوتا ہے ہر کام سے پہلے استخارہ کرنا۔ تو استخارہ کرنے سے حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی سعادت اور خوش بختی کی علامت ہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں حدیث کے، کہ آدمی کی سعادت، نیک بختی، سعادت مندی، خوش بختی کی علامت ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اللہ سے استخارہ کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے۔ اللہ سے استخارہ کرنے والا تھوڑی پریشان رہتا ہے۔ دنیا میں ہم کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کر لیں تو ہم کہتے ہیں بس فلاں سے مشورہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی اپنے معاملات میں مشورہ کرنے کا معمول بنا لے تو وہ کبھی ناکامی کا سامنا نہ کرے، ہمیشہ وہ ناکامیوں سے محفوظ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آدمی کی سعادت مندی، خوش بختی اور اس کی نیک بختی کی علامت ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اللہ سے مشورہ کرتا ہے، یعنی استخارہ کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اسی حدیث کا دوسرا جملہ کہ آدمی کی بدبختی اور شقاوت ہے اور اس کی کم بختی کی علامت ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اللہ سے مشورہ کرنا چھوڑ دے، یعنی استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ جو استخارہ کرتا ہے، یعنی استخارہ اللہ سے مشورہ کرنا۔ استشارہ مشورہ بندوں سے ہوتا ہے، استخارہ اللہ سے ہوتا ہے، دونوں ہی ضروری ہیں۔ بندوں سے بھی مشورہ کریں، دیندار لوگوں سے مشورہ کریں، اور استخارہ اللہ سے بھی مشورہ کریں۔ جس کی زندگی کا یہ معمول ہوگا اس کو کامیابیوں کا سامنا ہوگا، ناکامیوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ یہ خوش نصیبی کی علامت حدیث سے معلوم چلتا ہے۔ ہم لوگ یہاں تو یہ ہے کہ اپنی طاقت، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت پر اتنا ناز ہوتا ہے ہمیں کہ بس میں کر رہا ہوں نا، میں تو ہر کام صحیح کرتا ہوں، میں نے کب نقصان اٹھایا ہے، میں نے کبھی غلط فیصلہ کیا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو ہماری میں ہے اس نے ہمیں ڈبا دیا، اس نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا، اس نے ہمیں قرآن و حدیث کے طریقے سے دور کر دیا۔ شریعت کا مزاج جو تھا کہ اپنی میں کو ختم کرو، اپنے معاملات کو اللہ کے اوپر ڈالو کہ اللہ آپ کو پتہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ غیب کا علم تو ہمیں نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ ہم یہ دکان کھول رہے ہیں چلے گی نہیں چلے گی، اللہ آپ کو تو پتہ ہے نا، ہمیں تو نہیں پتہ، غیب کا علم ہمیں نہیں ہے۔
اے اللہ جو میں بچے کا رشتہ کر رہا ہوں اس جگہ، مجھے نہیں پتہ یہ رشتہ آگے چل کر خوشیاں ہوں گی یا نا اتفاقیاں اور اختلافات ہوں گے، اللہ آپ کو تو پتہ ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیے، آپ میری مدد فرمائیے۔ تو استخارہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، عادت ہونی چاہیے، ایک ایمان والی کی خوبی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نیک لوگوں کی خوبی قرآن میں کہ وہ اپنے معاملات کو بغیر مشورے کے نہیں کرتے اور اپنے معاملات کو بغیر استخارے کے نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز جو اپنے معاملات میں بہت ضروری ہے کہ انسان استخارہ بھی کر لیتا ہے، استشارہ بھی کر لیتا ہے، پھر بھی اس کو پریشانی سی رہتی ہے، اور تیسری چیز ہے وہ استعانت، اللہ تعالیٰ سے اب مدد مانگیں کہ اللہ میں نے اہل رائے سے مشورہ بھی کر لیا، اے اللہ میں نے آپ سے استخارہ بھی کر لیا، اب میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اللہ آپ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ میری مدد فرما، اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرما۔ یعنی بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دے، استخارہ بھی ہو گیا، استشارہ بھی ہو گیا، اب مدد بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں نے استشارہ لوگوں سے مشورہ بھی کیا، آپ سے بھی مشورہ کیا، اب میں اس کام کو کرنے جا رہا ہوں، اللہ میرے لیے کامیابی، سرخ رویاں، کامرانیاں نصیب فرما۔ تو استعانت کا جو طریقہ شریعت میں آیا ہے اس کو کہا ہے صلاۃ الحاجت، اس کو صلاۃ الحاجت کا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم امور درپیش ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے بعد 2 رکعت پڑھتے اور کہتے چلو بھائی اب چلو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ مشورہ کرتے صحابہ سے، استخارہ بھی کر لیتے، اس کے بعد آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے اور اللہ سے مدد مانگتے، کہتے چلو بھائی اب تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ کئی مواقع پر بہت سارے غزوات کافروں سے مقابلہ ہے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور اس کے بعد کہا چلو بھائی اب تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو زندگی اگر ہم صحیح رخ پر گزارنا چاہتے ہیں اور زندگیوں میں کامیابیاں سرخرویاں چاہتے ہیں تو اللہ سے مدد لینا بھی سیکھیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حدیث کے الفاظ ہیں یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب بھی کوئی اہم امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہوتا آپ ان الفاظ سے اللہ کی مدد مانگتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ الفاظ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جب کوئی اہم امور، کوئی بڑا معاملہ، کوئی کافروں سے مقابلہ، اب اللہ سے مدد طلب کرنی ہے تو آپ کی زبان نبوت پہ یہ الفاظ جاری ہوتے تھے، ایاک نعبد و، آپ ہی ہماری مدد کریں گے، آپ ہی ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو ایک ایمان والے کی شان ہے کہ اس کی زندگی میں ہر معاملہ اللہ کی مدد سے ہو۔ اور چوتھی چیز جو اور زیادہ ضروری ہے کہ سب کام ہونے کے بعد بھی انسان کو اندیشہ رہتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو کہ اللہ اس کام کے نقصان سے محفوظ فرما۔ الاستعاذہ، اس کو کہتے ہیں استعاذہ۔ اپنی کوشش کے مطابق ہم نے استخارہ بھی کر لیا، استشارہ بھی کر لیا، اللہ سے مدد مانگ لی، صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لی، اب کیا رہا؟ پھر بھی دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی پریشانی، بعض دفعہ نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں معوذتین سکھائی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ بہت ساری دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء، یہ ساری تعوذ والی دعائیں جس میں اعوذ آیا ہے، حدیث میں بہت ساری دعائیں ہیں، یہ ساری دعائیں اس موقع کی ہیں کہ جب ہم نے اللہ سے مدد بھی مانگ لی پھر بھی دل میں ہے کہ نقصان نہ ہو تو نقصان سے پناہ مانگ لیں کہ اللہ تو ہی بچائے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، اے اللہ دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے تو ہی بچائے گا۔ میں نے یہ دکان شروع کری ہے، تجھ سے مشورہ بھی کیا، صلاۃ الحاجت پڑھ کے تجھ سے مدد بھی مانگی، پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ حاسدین کے حسد مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ الذی یوسوس فی صدور من شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الفلق۔ تو یہ آخری چیز جو ہے اس کو کہتے ہیں استعاذہ، کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ سے پناہ مانگتے رہنا، حفاظت کی دعائیں کرتے رہنا۔ بھروسہ نہ ہو، ایمان والا کسی بھی حالت میں بے فکر نہیں رہتا، اس کے اوپر کبھی بھی بے فکری نہیں آتی۔ وہ یہ نہیں کہے کہ میں نے استخارہ بھی کر لیا، میں نے استشارہ بھی کر لیا، میں نے اللہ سے مدد بھی مانگ لی، نہیں، اب بھی وہ فکر مند رہتا ہے اور اس کو خطرہ رہتا ہے، تو وہ اعوذ بکلمات اللہ، تعوذ، معوذتین، حفاظت کی دعائیں پڑھا کرتا ہے، بہت ساری دعائیں حفاظت کی۔ تو یہ ایمان والے کی خوبی ہے اور یہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے
جو لوگ اس طرح اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اپنے معاملات کو انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی زندگیوں میں کامیابیاں، سرخرویاں، کامرانیاں ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، اور جو لوگ اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے ان کو پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ تو 4 چیزیں اپنی زندگیوں کا معمول بنائیں۔ پہلی چیز میں نے عرض کی تھی مشورہ، سمجھدار لوگوں سے، دیندار لوگوں سے مشورہ۔ دوسری چیز عرض کری استخارہ، اللہ تعالیٰ سے مشورہ، استخارہ۔ اور تیسری چیز استعانت، صلاۃ الحاجت، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، مدد مانگنا۔ اور چوتھی چیز آخر میں پناہ مانگتے رہنا، بے فکر نہیں ہونا۔ بے فکری کی زندگی ایمان والے کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر وقت فکر مند رہتا ہے، تو اس کے لیے حفاظت کی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ورحمتہ اللہ۔